یہ سوال جو انہوں نے کیا ہے اس بارے میں چونکہ بڑا تفصیلی جواب اس کا ہونا چاہیے انصاف کے ساتھ، صحیح، کیونکہ یہ کربلا معلیٰ کا جو واقعہ ہے یہ بڑا دردناک واقعہ ہے، اور امام پاک، امام عالی مقام، امام عرش مقام کی جو شخصیت ہے، جتنی اس کی اہمیت ہے ابھی تک ہم بیان کر رہے ہیں، صحابہ اکرام جتنی ان کی عزت کرتے تھے، جتنی تکریم کرتے تھے، اس کا بیان ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے جو سوال کیا ہے اس میں یہ سوچنے والی بات ہے کہ صرف عبداللہ ابن عباس ہی نہیں ہے جو ساتھ نہیں جا رہے، ٹھیک ہے جی، امام حسن مصنع، امام حسن مجتبیٰ کے بڑے بیٹے اور امام کے داماد، امام عالی مقام کے داماد حضرت سیدہ صغریٰ کے شوہر امام حسن مصنع، وہ بھی مدینہ منورہ میں ہیں۔ اچھا، حضرت عبداللہ بن جعفر جو سیدہ زینب کے شوہر ہیں اور حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں، وہ بھی وہاں موجود ہیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بڑے نامور بیٹے محمد بن حنفیہ بھی وہاں موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی موجود ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار ہیں اور خصوصی فرد ہیں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ عبداللہ بن جعفر کا بنیادی رول ہے، ان کے 2 بیٹے شہید ہوئے ہیں کربلا معلیٰ میں، اون بھی ان کا بیٹا ہے اور محمد بھی ان کا بیٹا ہے۔ تو عبداللہ بن جعفر شوہر ہیں حضرت سیدہ زینب سرکار کے، اور وہ نہایت ذمہ دار ہستی ہیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان کی تربیت کی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن جعفر سے بڑی محبت کی ہے۔ یہ سب افراد ہیں، کسی ایک کو نامزد کرنا کہ عبداللہ بن عباس ساتھ کیوں نہیں گئے، تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ خاندان مولا علی پاک کا اپنا، ان کے اپنے بیٹے، ان کے پوتے، امام حسن مجتبیٰ کے بڑے بیٹے عبداللہ معاذ کے جو باپ ہیں اور سیدہ صغریٰ کے شوہر ہیں، وہ مدینہ منورہ میں ہیں۔ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی کی بات ہوتی تو کسی صورت یہ متصور نہیں ہوتا، صرف عبداللہ بن عباس کی بات نہیں کہ وہ تو مطلب حضرت عباس کے بیٹے ہیں، مولا علی کے بیٹے جب پیچھے موجود ہیں۔ اگر ایسی ایمرجنسی کی کوئی بات آپ ظاہر کرتے کہ یہ تو ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ جانے کی ضرورت ہے مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں، پھر یہ سوال آ سکتا تھا جو اس بندے نے مانچسٹر سے کیا ہے۔ اچھا، اب یہ مسئلہ رہ گیا، یہ مسئلہ کہ امام پاک کا یہ جانا کیا تھا، یعنی اگر کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں تھی، ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر کس طرح آپ جا رہے تھے؟ صحیح جی، جانے کا تمام جو کتب ہیں، خود خادم حسین صاحب کی جو کتابیں ہیں، جلاء العیون اٹھا کے دیکھ لیں، منتہی الاعمال اٹھا کے دیکھ لیں، شیخ عباس قمی کی کتاب، ملا باقر مجلسی کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، مرآت العقول اٹھا کے دیکھیں، سب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولا پاک کے پاس، حضرت مولا امام حسین کے پاس، ہمارے وہ بھی مولا ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، ان کے پاس سینکڑوں خطوط اہل کوفہ کے آئے تھے کہ ہم آپ کی بیعت ہونا چاہتے ہیں اور یزیدی حکومت کے خلاف ہم جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، امام عالی مقام کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ مسلم بن عقیل کو آپ نے ان کی خبر لینے کے لیے پہلے بھیجا کہ کوفہ کے حالات کیا ہیں، واقعی بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ مسلم بن عقیل ان کو لکھ رہے ہیں کہ کتنے ہزار بندہ میری بیعت میں آ چکا ہے۔ صحیح، ان حالات میں جبکہ وہ اپنے ماننے والوں کے پاس جا رہے ہیں، اپنے ماننے والوں کے پاس جا رہے ہیں، تو کوئی بھی شیخ جب اپنے مریدوں کے پاس جاتا ہے تو پوری فوج لے کر تھوڑی جاتا ہے جی۔ ماشاءاللہ، مثلا ایک آدمی مدعو ہے کہ آپ آئیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ آ جائیں، تو وہ 400-500 بندہ ساتھ لے کر جائے، کیوں؟ اگلے دا مطلب یہ ہے کہ ٹڈ پوڑی چوادری ہوندی ہو تو۔ ماشاءاللہ، اب ان حالات میں کوئی خطبہ ایسا ثابت کریں جی کہ امام پاک مدینہ منورہ میں ایسا خطبہ دے رہے ہوں، مکہ مکرمہ میں ایسا خطبہ جاری کر رہے ہوں کہ آؤ لوگوں میرے ساتھ چلو، میں اس کام میں جا رہا ہوں، میں یزید کے خلاف جا رہا ہوں۔ یزید کے خلاف جانا ہوتا تو مکہ سے شام کا روٹ اور ہے، یعنی مکہ جغرافیائی تقسیم آپ دیکھ لیں، مدینہ منورہ سے شام جا سکتے تھے نا، مکہ کیا روٹ ہے پہلے آپ یہ دیکھیں، مدینہ سے مکہ کس لیے گئے، پھر مکہ سے کوفہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ کوفہ کی طرف جو آپ جا رہے ہیں، عراق کی طرف لڑائی کرنی ہے یزید سے، تو مکہ سے شام کا راستہ اور ہے، بے شک، مدینہ منورہ سے بھی شام کو راستہ جاتا ہے، مدینہ سے مکہ آنا، مکہ سے کوفہ کی طرف جانا، یہ جنگ کے لیے جانے والی بات نہیں، یہ تو ان خطوط کی بنیاد پر
کہ جو جد و جہد ساتھ دینے کا وعدہ کر رہے ہیں، اور جلال العیون میں، منتہی الاعمال میں، مرآت العقول میں، کشف الغمہ میں، ان سب عبارتوں میں کتابوں میں موجود ہے، شیعہ کی کتابوں میں، کہ وہ عبارتیں لکھنے والے کون تھے، کیا لکھتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یہاں کے حالات آپ کے موافق ہیں جی، اور پھل پکا ہوا ہے، ہم سب آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں، این عریضہ ایس بخدمت حسین ابن علی از شیعانو فدویانو مخلصان حضرت بزود بیا اللہ کہ یہ عریضے ہیں، یہ خط ہیں امام حسین ابن علی کی خدمت میں ان کے شیعوں، فدویوں، مخلصوں کی طرف سے۔ اللہ اکبر، یہ عبارتیں جلال العیون میں ملا باقر کی میں عبارت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سبحان باقاعدہ۔ تو آپ اپنے شیعوں کے پاس جا رہے ہوں، اپنے حامیوں کے پاس جا رہے ہوں، اور جنگ کی بات نہ ہو، باقاعدہ ایک جدوجہد کی بات ہو کہ ہم اتنی کثرت سے آپ کی بیعت کریں گے کہ ہم تو اس کو آئینی طور پر بھی ہٹا دیں گے، کسی جنگ کے بغیر بھی ہٹا سکتے ہیں اتنی اکثریت کے ساتھ۔ تو اس صورت میں یہ کہنا کہ ابن عباس کیوں نہیں چلے، میں کہتا ہوں ابن علی کیوں نہیں چلے، محمد بن حنفیہ کیوں نہیں چلے، ابن جعفر طیار کیوں نہیں چلے، امام حسن مجتبیٰ کا بڑا بیٹا امام حسن مصنع عبداللہ معاذ کا والد سیدہ سغرا کا شوہر، وہ کس لیے پیچھے رہ گئے تھے؟ سبحان ابھی اس انداز کی بات نہیں ہوئی۔ حضرت سیدہ کو ساتھ آپ لے کر چلے ہیں، سیدہ زینب کو ساتھ لے کر گئے، اور بچے ساتھ ہیں، اور جو صحابہ کرام مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ گئے ہیں جن کا باقاعدہ وہ ذکر بھی کرتے ہیں، مسلم بن اوسجہ کی بات ہو، حبیب ابن مظاہر کی بات ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جو امام کے قافلے کے جانوروں کی خدمت کے لیے اور امام کے بچوں کی خدمت کے لیے ساتھ گئے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ نامی کو، یہ بھی ملا باقر نے لکھا ہے کہ نامی کو جب امام نے دیا بجھا دیا اور کہا کہ غیرت میں نہ مارے جاؤ، کہ ہم بے شرم نہ بنے، میں دیا بجھاتا ہوں تم چلے جاؤ، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم بھی مدینے والے ہیں واہ اور آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے آگے کٹیں گے، پیچھے کٹیں گے، دائیں کٹیں گے، بائیں کٹیں گے، ہر اعتبار سے آپ کی حفاظت کریں گے، جب تک ہم ہیں آپ پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ اور اس موقع پر حبیب ابن مظاہر کی یہ الفاظ موجود ہیں کہ یہ خواہش تو ہر مدینے والے کی ہے کہ آپ پر کٹ مرے، سبحان اللہ۔ لیکن آپ اس مرحلہ پر یہی باتیں، یہ حالات پہلے آپ بیان فرماتے ہوتے تو سارا اچھا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ میں اس دوست سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ وہ اس طرح کی چبھتی باتیں کرنے کے عادی ہیں، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اس واقعہ کے بعد بھی کیا اہل مدینہ نے اس بات کا ثبوت دیا یا نہیں دیا؟ سب سے بڑی یزید کے ساتھ ٹکر اہل مدینہ نے لی، ہررا کے مقام پر 1700 قاری صحابہ شہید ہوئے ہیں اللہ۔ صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خون کے انتقام لینے کے لیے۔ کدھر تھے شیعہ لوگ؟ میں پوچھتا ہوں اس وقت کہ وہ بلانے والے کدھر تھے؟ وہ تو سامنے کھڑے تھے، مارنے والوں میں تھے، اور انہوں نے گردنیں جھکا لی تھی۔ جلال العیون میں بھی لکھا ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آگے جائیں، حضرت سیدہ ام کلثوم فرماتی ہیں، اور یہ جلال العیون میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بدبخت آیا کوفیوں میں سے، اس نے میرے کانوں سے بالیاں اتار لی اور اس طرح کھینچی کہ کان پھٹ گئے آپ کے اور خون بہنے لگا، اور اس کا عمل کیا تھا؟ سامنے کھڑا ہو کر وہ ماتم کرنے لگا۔ حضرت سیدہ نے اس سے کہا کہ ارے بے ایمان ظالم، تو ماتم کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا ماتم میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے رسول خدا کی بیٹی کے کان چھید ڈالے ہیں اور میں نے ظلم کیا ہے، میں نے ان کی بالیاں اتار لی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تمہیں پتا ہے کہ میں رسول خدا کی بیٹی ہوں تو پھر بالیاں اتاری کیوں؟ تو اس نے کہا بالیاں اس لیے اتاری، میں نہ اتاری کوئی اور اتار کے لے جائے گا۔ اللہ آپ اندازہ کریں کہ یہ محب اور یہ عاشق خط لکھنے والے، یہ خدمت لوٹنے والی بھی اس نیت پر انجام دے رہے ہیں کہ سونا ضائع نہ ہو جائے، مطلب یہ ہم نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ لے جائے گا، اور ماتم بھی کر لیں گے بعد میں، یعنی جرم باقاعدہ سامنے ماتم کرے۔ ملا باقر مجلسی اس کو نقل کر رہا ہے۔